نوید عباسی صاحب، یہ جو جہیز کی بات ہے یہ اس لیے سب سے بڑی ہمیں بری چیز اس وقت معاشرے میں ہے کہ ہم اس کے خلاف جتنا بھی بولیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لوگ تانے دینے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد کوئی نہیں دیکھا، کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ اس شخص نے، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر کر دیا، جو کچھ ہو سکا۔ یہ ایک میں کیا کہوں کہ یہ ایک لازمی چیز بن گئی ایک باپ کے لیے، ایک خاندان کے لیے، کہ ان سے جو ہو سکے انہیں لازمی کرنا ہے جی بیٹی کی اسامہ شادی۔ بھی آپ کی اجازت سے میں ایڈ کرنا چاہوں، قرض تک لیتے ہیں لوگ، قرض لیتے ہیں، گروی رکھواتے ہیں اپنی چیزیں۔ ایسے بھی والدین ہیں جو کہتے ہیں قرضہ لینے چلے جاتے ہیں بیٹی کو جہیز دینا ہے، اور سب سے بڑی بات جس چیز کو لعنت قرار دیتے ہیں، لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس چیز کے لیے قرضے مانگے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج آپ کا موضوع بھی بڑا اہم اور بڑا خاص ہے کہ معاشرے میں جو پھیلی فضول رسومات ہیں، رسم طریقے کو کہتے ہیں، راہ کو کہتے ہیں، تصویر کو کہتے ہیں، نقش کو کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی جو ہے وہ ہیں۔ تو یاد رکھیے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہر رسم بری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کا موضوع بری رسومات ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو یہ علماء تشریف فرمائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھا نا۔ تو نبی علیہ السلام کس طریقے پر عمل کرتے؟ قرآن تو تدریجاً نازل ہوا، تو تدریجاً آہستہ آہستہ جو نازل ہوا احکام آتے گئے، تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ جو عرب میں طریقے رائج تھے، حضور بھی اسی پر عمل کرتے تھے، سوائے شرک کے اور دیگر چیزوں کے، اور شرک کے قریب تو نبی علیہ السلام کسی زمانے میں بھی نہیں گئے۔ بے شک نبی علیہ السلام دین فطرت پر تھے، تو کچھ چیزیں فطرت کے زمانے سے انسان کی جبلت میں موجود ہوتی ہیں، وہ اور ان کے مطابق آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان کا عجیب المیہ یہ ہے، یہ ایسا ایوان ناطق ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا پجاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، قدیم سے کوا جس طرح گھونسلہ بنا رہا ہے آج بھی وہ ویسے ہی بناتا ہے، اس نے اس میں کوئی جدت نہیں لائی۔ لیکن انسان جب چیزوں میں جدت لاتا ہے تو یہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے سہولت بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ اپنے لیے مشکلات بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہاں شادیوں میں جو رسومات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جہیز کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہے، یہاں پر مشرک لوگ ہمارے ساتھ رہے ایک عرصے تک۔ ہم نے مشرکین کو بہت کچھ دیا، یعنی ہندوؤں کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان ہوئے۔ ہمارے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر ڈیرا لگایا، حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ چلے 90 لاکھ آپ نہ کہیں، 90,000 کہہ لیں، تو 90,000 بھی اس زمانے میں مسلمان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے 90 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تو یعنی انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، تو کیا تھا کہ انہوں نے اپنا اسلام ان کے سامنے رکھا، اپنا طریقہ ان کے سامنے رکھا، اس لیے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے تو ان کی چیزیں ہمارے اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں اس کو حرام تک سمجھا جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ہندوؤں کا تصور ہمارے اندر داخل ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جہیز کا تصور ہے۔ میں بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اسلام کا قطعاً جہیز دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ کچھ سامان دیا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو سامان دے رہے ہیں وہ مولا علی کے پاس تو اقمار دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی زرہ بیچ کر دیا۔ وہ تو میدان جنگ کے آدمی تھے، وہ تو اسلام کے وہ عظیم مجاہد تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو گھر کی ضرورت کی چیزیں دی۔ ظاہر ہے کہ بیٹی نے اور بیٹے نے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بیٹا بھی بنا رکھا تھا، اگرچہ وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو یہ جو تصور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نبی علیہ السلام نے دیا اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل شامل کروں آپ کی بات کو کہ آپ نے حضرت علی سے کہا اپنی زرہ بیچو، چونکہ دو چیزیں تھیں آپ کے پاس، کہا کہ دو چیزیں، تلوار مرد کی ضرورت ہے لیکن زرہ جو ہے وہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، چونکہ زرہ ان کی ضرورت ہوتی ہے جن کو اپنا بدن بچانا ہوتا ہے، اس لیے جاؤ زرہ بیچ لو۔ زرہ بیچی، جو رقم آئی وہ سلمان کے حوالے کی اور کہا کہ اس سے گھر کا سامان خریدو۔ تو گویا اگر کوئی جہیز کا تصور ہے تو وہ مرد کے پیسوں سے ہے، عورت کے پیسوں سے نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اگر اپنے گھر سے اٹھا کے پانی کا گھڑا دے دیا تو آپ اس کو جہیز کا تصور کہیں گے؟ یہ وہ عجیب و غریب چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے اسامہ بھائی،
آپ بھی بخوبی جانتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ دوسرے پروگرام بھی کرتے ہیں کرنٹ افیئر کے بھی, تو آپ ڈاکٹر فضا دونوں جانتی ہے کہ معاشرے میں اس سے کتنی برائیاں, کتنے گھروں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں, کتنی ہماری جوان بچیاں گھروں میں انتظار کر رہی ہیں. یہ علماء صاحب نے فرمایا کہ محراب و منبر کا قصور, محراب و منبر سے تو شاید آواز بلند ہوتی ہو, آج انہوں نے آواز بلند کی, میں کر رہا ہوں. علامہ صاحب ہم اپنے اپنی مساجد میں اپنے اپنے مراکز میں آواز بلند کرتے ہیں, اس کو ضرورت ہے کہ حکومتی سطح پر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے. ہمارے یہاں ہر روز قانون سازی ہوتی ہے, تو ہمارا قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ کہاں ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ جناب قطعاً کسی باپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ جیز دے. یہاں لوگ سود پر پیسے لے کر جیز خرید کر دیتے ہیں, اور پھر اس شادی میں جو فضول رسومات ہوتی ہیں, آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکاح جو ہوتا ہے وہ تو اس کو بھی کوئی وہ رسم سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ثواب ہے, یہ عبادت ہے, لیکن اس کو بھی وہ رسم سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دودھ پلائی کی رسم ہے تو جناب اس کو ایسا جوڑا ہے تو سالیاں سالوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں. یہ سارا شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور یہ سب قطعاً حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن ہم روز کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ 2 مہینے بعد طلاق ہو گئی. تو جب آپ شادی کے اندر وہ اعمال سر انجام دیں گے کہ جن کا قرآن اور حدیث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا, پھر یہاں مائیوں کی پتہ نہیں کیا کچھ ایسی عجیب و غریب رسمیں کہ الامان والحفیظ. تو اسامہ بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں آج ہم بول کے اس پلیٹ فارم سے, میں یہ چاہوں گا کہ یہ علماء سب اس بات کی تائید کریں کہ جناب پارلیمان اس حوالے سے, ہمارا ایوان بالا اور ایوان زرین دونوں قانون سازی کریں باقاعدہ کہ جیس کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہوں گے. اور تمام علماء اس پر اتفاق کریں گے اگر گورنمنٹ اگر ون ڈش پر ہو گیا, ون ڈش کیا اس سے کافی بہتری آئی, بہت بہتری آئی. دیکھیے نبی علیہ السلام نے جو شادی کا آپ کا خیال ہے سارے علماء اس میں متفق ہو جائیں گے اور بالکل اس کو کہیں گے کہ کہے گا کہ جی اس کو بالکل ناجائز قرار دے دیا جائے جہیز کو. یہ جو مولانا نبی عباسی صاحب نے بات کی, اس میں تو اختلاف والی بات ہی نہیں ہے, تو پوری قوم کی آواز ہے. میں اس میں ایک اور بات دیکھیں, باپ کے ذمہ کیا ہے, آج قوم کو ہم یہ بھی پیغام دیں کہ شادی کے موقع پر باپ کے ذمہ کیا ہے. باپ کے ذمہ یعنی اپنی بچی سے مشورہ کرنے کے بعد بیٹی سے جب وہ مشاورت کر لیں تو اس کا رشتہ طے کرنا, حق مار مقرر کر کے ایجاب و قبول کروانا, یہ مرد کے ذمہ ہے. اور جو دولہا ہے اس کے ذمہ صرف ولیمہ ہے, اور وہ ولیمہ 1 بکرے کا کرے یا 2 بکروں کا کرے. لوگ زیادہ ہو جائیں تو شوربہ زیادہ کر کے کھلا دے. یہ اسلام کا تصور ہے. یہ جو آج ہم 50 ڈشیں پکاتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کر ہم پھینکتے ہیں. ایک سوال آیا پینل سے, بڑا ایک کنٹروورشل سوال, یہ آپ پوچھیں میں نام نہیں لیجئے گا, آپ پوچھیں گے سوال. میں صرف ایک آپ سے مجھے اس طرح سے کہ آپ ڈرتی نہیں ہیں, میں ڈرتا ہوں. میں کمپلیٹ کر لوں, صرف ایک بات میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جس پلیٹ فارم پر اس وقت ہم بیٹھے ہوئے, ہم اپیل کر لیں کہ پارلیمان جو ہے وہ اس حوالے سے کردار ادا کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج بچیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ہم جیس کے نام پر تو لاکھوں روپے کا, حضرت نے فرمایا کہ پنجاب میں ٹرک بھر بھر کے دیے جاتے ہیں, کراچی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. یہاں جناب کون سا کتنا وہ جو دکھایا جاتا ہے, یہ سب فضولیات ہوتی ہیں. لیکن جو حق ہماری بہنوں کا غصب کیا جا رہا ہے وہ ان کا حق وراثت ہے جو ان کو نہیں دیا جاتا. حالانکہ وراثت باپ کے مرنے کے بعد یا باپ اپنی زندگی میں تقسیم کرے, تو اس حوالے سے بھی قانون سازی اور شریعت کے مطابق یہ سارے جو ہے وہ کام سر انجام دیے جائیں تو یہ فضولیات سے ہم بچ جائیں گے. بہت اچھے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول